ایک ویکیوم ڈیولپ ہوا. اس ویکیوم کے اندر مہرنگ کیا کوئی بھی اگر سامنے آتا اس کو وہ پذیرائی ملتی. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگ نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہم نے خواتین کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دی ہے کیونکہ بلوچستان جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پسماندہ ہے، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے، اور خواتین میں تعلیم کی شرح کم ہے، صحت کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل کی وجہ سے خواتین کی وہ حیثیت نہیں جو دیگر صوبوں کی ہے. اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں محترمہ شازیہ احمد لانگو صاحبہ کو مدعو کیا ہے اور اس سے اس حوالے سے بات کریں گے. شازیہ احمد لانگو صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان جو ایک وسیع صوبہ ہے، آدھا پاکستان ہے، یہاں خواتین کے مسائل زیادہ ہیں، اس وجہ سے کہ کل تک خواتین گھروں سے نکلتی نہیں تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جو دھرنا ہے یا جلسے ہیں، جلوس ہیں، خواتین زیادہ نظر آ رہی ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ بیدار صاحب. میں آپ کے سوال کی جواب کی طرف جو ہے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کر کے پھر اس کے جواب کی طرف آتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ نے تعارف میں اس حوالے سے بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ ایک پسماندہ طبقہ ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی اور دیگر اپنے حقوق کے حوالے سے بھی وہ بہت پسماندہ ہیں. تو اس کی پہلے وجوہات کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اوور آل اگر آپ بلوچستان کے سینیریو میں دیکھیں تو بلوچستان تو صرف خواتین ہی نہیں، بلوچستان کی پوری آبادی ایک مظلوم طبقے کی حیثیت سے سامنے آتی ہے. ایک ایسا طبقہ ہے جو محکوم ہے، جو کہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جس کو اپنے رائٹس جو ہیں پراپر طریقے سے نہیں مل رہے ایک ریاست کی طرف سے. وہ ان کے لیے اقدامات نہیں ہو رہے جو کہ بحیثیت شہری، بحیثیت اس ریاست کے سٹیزنز ان کا حق ہے. تو ایسی صورت میں پھر جہاں کمی بیشی ہوگی، جہاں خامیاں ہوگی، جہاں گیپ ہوگا تو وہاں پہ ضرور ریزسٹنس سامنے آئے گا. اور لوگ جب آپ لوگوں میں ایک سیاسی شعور دے دیں گے اور ان کو ان کے مسائل کا ادراک ہو جائے گا تو لوگ پھر نکلنا شروع ہو جائیں گے. ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو بنیادی صحت کی سہولیات، بنیادی جو اس کی تعلیم کی جو ہے ضرورتیں ہیں، اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو پوری کرے. جب ریاست کہیں نہ کہیں اس پورے قصے میں ناکام ہوتی ہے یا مطلب اس طرح عمل نہیں کر پاتی، اس طرح وہ گولز اچیو نہیں کر پاتی جو اس کو کرنے چاہیے، پھر ریزسٹنس سامنے آتا ہے. پھر لوگ جو ہے اپنا احتجاج جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. پھر وہ رکتے نہیں ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کمی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے اور ہم یہاں اپنا حق جو ہے ہمیں چاہیے. اگر آپ پچھلے دھرنوں کی بات کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خواتین زیادہ تھیں. آپ دیکھیں بلوچستان میں جو حالات ہیں، جو بے روزگاری ہے، جو تعلیم کی کمی ہے، جو شعور کی کمی ہے، جو سیاسی ایک شعور کی کمی ہے، اس میں سب سے زیادہ پستی جو ہے وہ ہماری خواتین ہیں. ان کو ایک گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ان کو یہ تسلی نہیں ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ تعلیم پراپر پا رہے ہیں. وہ صحت کے مسائل جو ان کے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان کے لیے ریاست کی طرف سے اسی علاقے میں جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ سہولتیں موجود ہیں. ہماری خواتین جو ہیں وہ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں مردوں پہ. شازیہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہوا تھا، اس سے پہلے ماما قدیر لکھنے تھے، انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد تک، خواتین بھی تھی، لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی. جبکہ جب مارنگ ایک خاتون ہے وہ نکلی ہے اور پھر اتنی خواتین ان کے ساتھ آ گئی ہیں اور ایک دم مارنگ لیڈر بن گئی. وجوہات کیا تھی؟ دیکھیے یہ پولیٹیکل سینیریوز ہیں. جب ماما قدیر نکلے تھے تب نیشنلزم پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا، بلوچ نیشنلزم انکاؤنٹر نہیں کیا گیا تھا. آپ کے بلوچ لیڈرز کا امیج اس طرح سے خراب نہیں ہوا تھا جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے پارلیمانی سیاست سے بھی مایوس ہیں، لوگ نیشنلزم سے بھی مایوس ہیں. تب ماما قدیر
ایک ایجنڈا لے کر نکلے تھے بلوچ مسنگ پرسنس کا، جو کہ شاید تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے اور وہ آواز اتنی نمایاں نہیں ہو سکی یا ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل سکی، کیونکہ لوگوں کو تب لگتا تھا کہ سیاسی حل ہی بہتر حل ہے۔ لیکن اب اس وقت اگر آپ پولیٹیکل سینیریو دیکھیں، آج جو ہمارے ہاں پولیٹیکل جو ماحول ہے، جو نیشنلزم کی جو حالت ہے، بلوچ نیشنلسٹ کا جو حال کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ایک ویکیوم ڈیولپ ہوا۔ اس ویکیوم کے اندر مہرنگ کیا کوئی بھی اگر سامنے آتا اس کو وہ پذیرائی ملتی، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ان کو آپ نہیں سن رہے، لوگوں کو لگے کہ ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، تو ایسے میں کوئی بھی اگر سامنے آئے اور ان کے حقوق کی بات کرے تو وہ ان کا لیڈر بن جاتا ہے۔ وہ بن سکتا ہے، کیوں نہیں بنے گا، جب وہ ان کی حقوق کی بات کرے اور ان کی نمائندگی کرے اور صرف وہی باتیں کرے جو کہ ان کے مطلب ان کا جو درد ہے اس کو بیان کرتا ہو، ان کی پریشانیوں کو بیان کرتا ہو۔ ایسے میں پھر وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہو، لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ وہ پھر پرٹیکولر لوگ اپنے ساتھ ملا کے پھر کوئی بھی ایجنڈا اس میں وہ رکھ سکتے ہیں اپنے تحریک کے اندر۔ اچھا شازیہ صاحبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے گوادر میں راجی مچھی کے حوالے سے جو ایک جلسہ کرنا تھا، اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس سے مزاحمت بھی ہوئی۔ اب اگر وہ اس دھرنے کو چھوڑ دیتے تو شاید ایک ہی جلسہ ہوتا، اتنے نہ ہوتے، اس کا ری ایکشن بھی اتنا نہ ہوتا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ اس طرح وہ مس ہینڈل ہوا گورنمنٹ سے؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت بری طرح سے مس ہینڈل ہوا، جلسہ ایک ہو یا 100 ہو، اگر آپ اس کو ایز اے اسٹیٹ ریزسٹ کریں گے، آپ لوگوں سے ان کا حق رائے دہی چھینیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ مزاحمت میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ آپ خود یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ ریزیلنس ہے، تو پھر وہ اسی طرح ہی پورٹری ہوگا۔ اگر آپ اس کو لوگوں کی رائے کے طور پر قبول کرتے اور آپ یہ دیکھتے کہ وہ کہاں کمیاں ہیں، کہاں گیپس ہیں، جس کی وجہ سے وہ ویکیوم کدھر ہے، جس کی وجہ سے یہ سب سامنے آ رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، جو بحیثیت ریاست آپ کی ذمہ داری بھی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ راجی مچھی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگ نکلیں۔ اس کا مطلب ہے لوگ واقعی پریشان ہیں، لوگوں کو واقعی مسائل ہیں، اور آپ کی عوام جو اس وقت اپنے کمانے کے مسئلے سے دو چار ہے، اپنی صحت کے مسئلے سے دو چار ہے، جو تعلیم کے مسئلے سے دو چار ہے، اس عوام کو پھر کوئی بھی لیڈ کر سکتا ہے۔ آپ وہ مسئلے ختم کر دیں، آپ ریاست ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو پریورٹی پہ کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے ان کا حق رائے دہی نہ چھینیں۔ اگر آپ یہ چھینیں گے تو وہ ریزسٹنس میں کاؤنٹ ہوگا، اور پھر وہ آپ کسی اسپرنگ کو جتنا سپریس کریں گے وہ اتنا ہی زور سے اچھلے گا، اتنے ہی زور سے اس کی جو ہے ری ایکشن جو ہے سامنے آئے گی، اور وہ پھر آپ کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ شازیہ صاحبہ، آپ کئی سالوں سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے دیہاتوں میں بھی جاتی ہیں، اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک دم خواتین گھروں سے نکل کے سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ ان کو سیاسی شعور ملا ہے؟ نہیں، جو میری آبزرویشن ہے یہ سیاسی شعور نہیں ہے، یہ ریزسٹنس ہے۔ جب آپ مطلب ایک محاورہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ وہ والی سچویشن ہے۔ جب دیکھیں نا، آپ نے بحیثیت ریاست آپ نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ میں بلوچستان کے ایک کونے میں گئی ہوں، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، مطلب اتنے ایک رچ اسٹیٹ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، 2016 میں چائنا گئی تھی، CPC کی انویٹیشن پہ، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اورمچی گئے تھے، جو کہ زنجیانگ صوبے کا جو ہے دارالحکومت ہے ان کا۔ وہاں پہ وہ ان کا ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ملیٹنسی ہے، جہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جہاں پہ ریزسٹنس ہے اسٹیٹ کے اپنے ریاست کے اگینسٹ۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ عوام کو ان کی وہ ساری ان کی ضروریات، ان کی وہ جو ان کے لیے اب تک جو کمی رہی ہے اس کو ختم کی جائے، تاکہ ہمارا یہ صوبہ اسٹیبل ہو جائے۔ اور اس لیے ہم سی پیک ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو روٹ ہے
یہ جب یہاں پہ یہ فعال ہوگا، کام ہوگا، ہمارے لوگوں کو یہاں کے روزگار ملے گا. ان کو جب دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے روزگار کا ہے. اگر آپ لوگوں سے ان کا روزگار ہی چھین لیں گے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس اپنی زندگی جینے کے لیے پراپر ریسورسز نہیں ہوں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ذمہ دار قومیں پھر ان چیزوں کے لیے جب ان کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے وہ ان کے لیے راستے نکالتے ہیں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بلوچستان میں کوئی تو راستہ نکالیں. آپ بارڈرز بند کر دیتے ہیں جہاں بلوچ اپنے لیے خود کما رہا ہے، بلوچ اپنے لیے ریسورسز خود بنا رہا ہے. آپ نے کتنے روزگار دیے ہیں؟ آپ جب ریسورسز دینے کی بات آتی ہے، جب حقوق دینے کی بات آتی ہے، تو آپ اس کو پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آپ اس کو پاپولیشن کے حساب سے کرتے ہیں، بہت تھوڑا حصہ بلوچستان کو منتقل کرتے ہیں. وہ بلوچستان کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اتنے بڑے خطے کے لیے ناکافی ہے، اور اس پہ بھی پراپر عمل نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے حصے، ہماری بیوروکریسی کے حصے، ہمارے جو دوسرے جو ہے سلسلہ جو آپ کو سب پتہ ہے، اس میں سارا وہ تقسیم ہوتے ہوتے عوام تک پہنچتا کیا ہے؟ یہ کہانی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بحیثیت ریاست بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی طریقے سے اور سمجھداری سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو اس طرح حل نہیں کیا، پھر لوگ اس سے بھی زیادہ نکلیں گے، یہ ریزسٹنس میں نکلیں گے. لوگوں کو ابھی بھی سیاسی شعور نہیں ہے، ابھی بھی لوگ ہمارے مخصوص گروپوں کے ہاتھوں نکل رہے ہیں. ابھی بھی ان کو اپنا نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنے سارے اس میں نکل رہے ہیں، لیکن وہ پریشان ہیں، وہ بے روزگار ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس صحت نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نکل رہے ہیں. تو یہ اور نکلیں گے جب تک ان مسئلوں کا تدارک نہیں ہوگا، یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے، لوگ نکلتے رہیں گے. اب لوگوں کو سوشل میڈیا نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ اب رکنے والے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ محترمہ شازیہ احمد لنگر صاحبہ. اس کا تدارک اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے، بالکل بے روزگاری ختم کرے، ایسا ہی ہے. اور ایسے منصوبے بنائے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.